اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین، آپ کی خدمت میں سلام۔ اور یہ آخری جو ایام اور لیالی راتیں باقی ہیں، ان میں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کر گزریں کہ تاکہ اب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے تو رب العالمین معاف کر دے اور ہمارا نام نیک بختوں میں لکھ دے، بدبختوں کے لسٹ سے نکال دے۔ خدا اپنا کرم فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی امت پر اور ان کے حالات کو بہتر فرمائے اور ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے جو صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو عادل لیڈر اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کو پہچانیں اور ان سے محبت کریں۔ یہ آیہ مبارکہ یہودیوں کی مسلسل جو گفتگو چل رہی ہے پیچھے سے بھی اور آگے بھی جو ہے وہ ان سے گفتگو ہے۔ یعنی آیہ نمبر 47 میں تھا کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لے آؤ، بما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها ونلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا، کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی سزا دی جائے، تمہارے چہرے جو ہیں وہ چہروں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جائے، یعنی تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے، یا ان کو جو ہے تمہارے پیچھے کی طرف موڑ دیا جائے، یا ہم اس طرح لعنت کریں جس طرح اصحاب سبت پہ لعنت کی تھی۔ اس آیہ مبارک میں اور دیگر آیات میں قرآن مجید نے تمام اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ اس قرآن پہ ایمان لے آؤ۔ جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا ان سے باتیں ہو رہی تھیں، ان کو سمجھایا جا رہا تھا، جب قرآن اس وقت بھی قرآن نے دعوت دی۔ اب صرف اتنا ہے کہ وہ ان کو اہل کتاب کنسیڈر کر کے کچھ احکامات فقہ میں ہیں کہ ان سے جو ہیں وہ اگر وہ شراب نہ پئیں، سور نہ کھائیں تو چلیں، کھانا پینا میل جول جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، پھر بھی ان کے ہاں کچھ نہ کچھ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ان کے لیے آخرت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن آنے کے بعد ان کی کتابیں کینسل ہو گئی ہیں، منسوخ ہو گئی ہیں، اور ان کو قرآن جگہ جگہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ اس پر ایمان لے آؤ، جو پہلی کتابوں کو تصدیق کرتا ہے، لیکن اب جو ہیں وہ قرآن آ گیا ہے، لہذا پہلی کتابوں کو چھوڑ کر قرآن پر عمل کرو۔ لہذا وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی بھی ہیں اہل کتاب، اگر وہ نیک اعمال کریں تو ان کو اجر ملے گا، یہ سوچ جو ہے صحیح نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ پلورلسٹ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہ بھی ہم جو ہیں وہ سب کو جو ہے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، یہ ان کی سوچ غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے رب العالمین آؤ قرآن پہ ایمان لے آؤ، اب نہیں لائے کوئی بھی ہو وہ تو وہ نقصان میں اور خسارے میں۔ دنیا میں تو یہ احکامات چلو اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے کچھ ان کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے اس کی دوسروں کی نسبت جو ہے بہتر طریقے سے، وہ بھی اس لیے ہے
کہ تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے. لیکن آخرت کا معاملہ وہ صرف اور صرف اس قرآن پر ایمان لانے سے ہے اور پیغمبر آخر پر ایمان لانے سے ہے اور دیگر پیغمبر کے جو فرامین ہیں ان کو من و ان ماننے سے ہے. کوئی یعنی ایک ہوتا ہے ماننا، وہ ضروری ہے، اور پھر کچھ عمل میں کمی آ جائے تو سبحانہ تعالیٰ انسان ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس میں بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ آیت جو ہے مکمل ان لوگوں کی جو آج کل یہاں بھی اور مختلف جگہوں پہ جو ہیں وہ سب ٹھیک ہیں جی، اعمال اچھے ہونے چاہیے. اعمال اچھے ہونے اچھی بات ہے، لیکن ان کا اثر قیامت تک تب جائے گا جب پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے اور قرآن پر ایمان لے آئیں گے. نہیں تو یہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں. کلمے کا فائدہ تبھی ملتا ہے، مطلب ہے کہ جب اس کی اہمیت یہی ہو کہ اب پچھلے ساری شریعتیں منسوخ. ہاں ہم مانتے ہیں کہ ساری کتابیں صحیح تھیں اور سچی تھیں، ہم مانتے ہیں کہ سارے نبی اور رسول صحیح تھے اور سچے تھے، لیکن اب یہ کہنا ہے کہ ہم انہی کو فالو کریں گے، حضرت موسیٰ کو فالو کریں گے، حضرت عیسیٰ کو فالو کریں گے، اب جو ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. دنیا میں ٹھیک ہے، اس کے بھی ان اجر ان کو دنیا میں مل جاتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ یعنی وہ کل بھی اس پہ لمبی گفتگو ہے کہ اللہ شرک کو معاف ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. یہ بھی ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم تو شرک کرتے ہو، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو، اپنے آپ کو ابناء اللہ کہتے ہو، اللہ کے بیٹے، اور حضرت عزیر کو بھی تم ابن اللہ کہتے ہو. تو اس کے علاوہ بہت کچھ، 3 ایک میں، 1 3 میں، قرآن کا لا تقولوا ثلاثہ، یہ بات ثلاثہ کی نہ کرو. تو یہ تو قرآن مجید نے صرف جو ہے تو لوگوں کو، ان کو اہل کتاب کو متوجہ فرمایا. اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے لیے ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی اگر کوئی شرک کرے گا اپنے عقیدے میں اور اعمال میں تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. تو یہ تو سیدھی بات ہے کہ مثلا کوئی حضور کو سمجھ لے، جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آج کل اللہ کے طرف سے انچارج ہوئی ہیں. کوئی آدمی حضور کو سمجھے کہ اب خدا کی طرف سے انچارج حضور ہی ہیں، اور اگر یہ مولا علی کو سمجھے کہ خدا کی طرف سے اب انچارج جو ہیں مولا علی ہیں، ساری کائنات کو وہی چلا رہے ہیں، وہی مدیر و مدبر ہیں، کائنات پہ ان کو حق حاصل ہے، کہ وہ کائنات کو، تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے. آگے چل کر جو ہے وہ فرمایا کہ پھر انہی سے گفتگو ہے کہ اپنے آپ کو تم سمجھتے ہو کہ بھئی ہم بڑے بہتر ہیں ان لوگوں سے. نہیں، وہی بہتر ہے جس کو اللہ بہتر کہے. اور فرمایا اسی طرح جو ہے وہ انظروا کیف یفترون علی اللہ الکذب، جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر کے وہی بہتر ہے. کتنے جھوٹ بولیں جی، ہم ہی جنت میں جائیں گے. عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا ہم ہی جنت میں جائیں گے، بس کچھ دن آگ مس کرے گی پھر، اور لوگوں کے مال اموال ہمارے لیے بالکل سب جائز ہیں. یہ غلط سوچیں جو آئیں اس کو قرآن مجید، اور وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہمیں خدا کی طرف سے سارے اختیارات ہیں. جھوٹ. پھر فرمایا کہ دیکھو جن کو الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اندازہ لگائیں جن کو کتاب دی گئی ہے، کتاب کا کچھ حصہ وہ بتوں اور بت پرستوں پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ان کی بات، طاغوت بت پرست ہیں، طاغوت وہ ظالم حکمران ہیں، غلط ناجائز حکمران ہیں، وہ سارے طاغوت میں آتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اور کافروں کہتے ہیں کہ تمہارا راستہ بڑا بہتر ہے مومنوں سے. یہ ایک گروپ گیا، کعب بن اشرف، مکے گیا مدد لینے کے لیے. وہاں انہوں نے، ابو سفیان نے کہا کہ تم مکی آئے ہو تو بتاؤ کہ ہمارا دین اچھا ہے یا ان کا دین اچھا ہے مسلمانوں کا، تم پڑھے لکھو، کتاب ہے تمہارے پاس. تو اس نے کہا کہ تمہارا دین اچھا ہے. تو اس کا جواب دیا کہ اندازہ لگاؤ کہ اسلام
اور یعنی توحید پرستوں کا دین کم ہے اور کافروں کا دین اچھا ہے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں فلاں جی بڑے اچھے ہیں، فلاں بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے کچھ کام ہر انسان میں ہوتے ہیں اچھے، لیکن مومنوں سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ہاں البتہ مومن پائے جائیں تو یہ نہیں ہے کہ جو صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مومن اور پھر آزاد انہی کی طرح آزاد ہوتے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا یہ کیا ان کو اگر کچھ ملک میں حصہ بھی مل جاتا نا تو یہ لوگوں کو بالکل کچھ نہ دیتے، ذرا برابر بھی نہ دیتے، یعنی اپنے مٹھی میں رکھتے، کچھ نہ دیتے۔ اور پھر ایک جملہ آیا جس کی تلاوت میں نے کی ہے پیچھے آیات کو ملا کر، کیا یہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے؟ یا یہ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے؟ ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا تھا۔ اب یہ بات پھر ان کو سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ تم یہ بات نہ کہو کہ نبی کو، آخری نبی کو ہمارے میں سے آنا تھا، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آنا تھا، اگر حضرت اسماعیل کی اولاد سے آ گئے تو تمہیں حسد ہو گئی۔ یا مثلا کفار مکہ کو بھی یہی بات کہ اگر بنو ہاشم سے پیغمبر آ گئے تمہیں حسد ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہیں وہ بعد میں مسلمانوں میں کہ اگر خدا نے پیغمبر اور پیغمبر کی آل کو چن لیا تو آل کو چھوڑ کر دوسری طرف مسلمان چلے گئے۔ میں نے فرمایا کہ یہ جن سے حسد کیا گیا ہے یہ ہم ہی لوگ ہیں، چھٹے امام نے فرمایا، اور لوگ ہمیں چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے۔ ایک نعرہ لگا پیغمبر کے وصال کے بعد اور وفات کے بعد، جو ہے ایک نعرہ لگا کہ ایک ہی گھر میں نبوت اور حکومت جمع نہیں ہو سکتی۔ فوراً بعد نعرہ لگا، یعنی مختلف نعرے لگائے گئے تاکہ لوگوں کو غلط راستے پہ، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو سارا قرآن یاد ہو، سمجھ بھی ہو، تو لوگوں کو اچھا یہ بات ہے کہ بھئی نبوت ایک گھر میں اور یعنی ملک حکومت نہیں جمع ہو سکتی۔ نعرہ لگایا گیا بھئی تاکہ اس کو ذرا فاصلہ رکھا جائے کہ حضرت علی وہ نبوت کے گھر میں ہیں، وہاں حکومت نہیں جائے گی۔ تو قرآن مجید میں یہ آیت تو ان کے اس سارے پروپیگنڈے کا جواب دے رہی ہے، پہلے سے نازل فرما دیا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، یعنی نبوت ہے، حکمت ہے، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا۔ تو لہذا یہ غلط پروپیگنڈے، یہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا تاکہ اہل بیت کو مولا علی علیہ السلام کو جو ہے وہ دور رکھا جائے۔ تو بہرحال بات یہودیوں سے ہو رہی ہے، پھر مسلمانوں سے بھی ظاہر ہے کہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ تم یہ اس قسم کے غلط پروپیگنڈوں میں نہ آنا، اللہ کی مرضی جس کو دے دے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کچھ تو ایمان لے آئے، کچھ رک گئے۔ کَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے جو ہے وہ جہنم جلنے کے لیے کافی ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے۔ پھر فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا تو ہم ان کو جہنم تاپنا، ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور کیفیت یہ ہوگی، استغفر اللہ، اللہ بچائے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کے چمڑے ایک مرتبہ جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے دوسرے چمڑے جو ہیں ان پر چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب جو ہے چکھتے رہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کسی یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں بھی ہر وقت یہ، ہم صرف کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان جو اطاعت کرے، جو پیغمبر کی اطاعت کرے۔ اور پھر فرمایا فوراً فرمایا والذین آمنوا، ایمان لیا، عقیدت درست، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن میں نہریں جاری ہوں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہیں، وندخلہم ظلا ظلیلا۔ پھر فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانت تمہارے پاس ہے اس کو اس کے اہل کے پاس پہنچاؤ۔ امانت کیا ہے؟ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ ساری باتیں اس پہ غور کیا جائے کہ امانت کو ادا کرنا، خالی یہ نہیں کہ کوئی پیسہ رکھ دے تو اس کو واپس کرنا ہے مالک کو، خالی یہ نہیں ہے،
ہر چیز ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے، ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، ہمارا مال اللہ کی امانت ہے، ہم ٹرسٹی ہیں اللہ کی طرف سے۔ کیا ہم مال اس طرح خرچ کرتے ہیں جس سے اللہ نے چاہا؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو یہ پریپیئر کرتے ہیں جب محبت خدا پر، محبت محمد علیہ السلام پر، کیا ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں دلیل کے ساتھ سمجھا بجھا کے؟ کیا ہم جو ہیں وہ خود اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم یہ جو اللہ کی عنایت ہے، یہ جسم، اس کو خرچ کریں اس طرح کہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے؟ اگر دنیا نہ بھی بنے، کم از کم وہ جہاں ہم نے لمبی عمر جینا ہے وہ کم از کم بن جائے۔ یہ بھی امانت ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اپنی زندگی کو، اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اپنے آپ کو، کیونکہ یہ امانت ہے۔ اس کو بھی ایسے خرچ کرو کہ جس طرح دینے والے کا مرضی ہے، ایسے خرچ کرو۔ تو یہ تو بہت وسیع مفہوم ہے، امانت کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ اور عدل و انصاف جو ہے، بہرحال خداوند متعال کو ظلم ذرا برابر پسند نہیں ہے۔ ہر بندے کو کسی مرحلے پر بھی جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس میں عدل و انصاف کرے، اپنے ساتھ بھی کرے، دوسروں ساتھ بھی کرے۔ یہ کتنی اچھی اللہ کی طرف سے ان اللہ نعم یعظکم بہ، کتنی اچھی نصیحتیں وصیتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان سمیع بصیرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے مومنو، اللہ پر اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور الامر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اگر تم کسی چیز کے بارے میں تنازع ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لٹاؤ، خود فیصلے نہ کرو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت اچھا ہے، اور تعویل و تعبیر کے لحاظ سے، تفسیر کے لحاظ سے یہ اچھا طریقہ ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن پر ایمان رکھنے والوں، اس پہ ذرا ٹھہر کر سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اپنی اطاعت کے بارے میں دوسری آیت میں فرمایا کہ میری اطاعت کرنی ہے تو میرے رسول کی اطاعت کرو، اتباع کرو اور اطاعت کرو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ پیغمبر سے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی اطاعت کرو مومنو، قبول یا اللہ۔ اور پھر فرمایا رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، ایک حکم سے، یعنی دو مرتبہ نہیں فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا تو اپنے لیے، اور ایک فرمایا رسول اور الامر کی طرف۔ عزیزان گرامی، جو قرآن پڑھتا ہے، آج بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت منسوخ تو نہیں ہوئی نا؟ آج بھی قرآن مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اولی الامر کی اطاعت کروں اور پیغمبر کی اطاعت کروں۔ یہ اولی الامر ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر کے علاوہ ہیں، پیغمبر کی اطاعت تو لازم ہو گئی، لوگ جانتے ہیں کہ اولی الامر یقیناً کوئی اور شخصیتیں ہیں۔ اب اس میں اگر مطلب یہ لیا جائے جیسے کہ عموماً لیا جاتا ہے جو تم میں سے حکمران ہیں، تو بتائیں آج تک جو حکمران آئے ہیں، بنو امیہ سے لے کر بنو عباس، آگے پھر عثمانیین، پھر آج کل جو حکمران ہیں، کچھ بادشاہ ہیں مسلمانوں کے اور کچھ جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں جمہوری طور پہ آئے ہیں، کیا ان کی اطاعت کوئی مولوی کوئی سمجھتا ہے کہ واجب ہے؟ ہاں، مکہ میں، سعودی عرب میں تمام مولوی جتنے جن کو کہتے ہیں امام کعبہ سارے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان بادشاہوں کی حکومت، کیونکہ وہ بولیں تو مارے جائیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن دوسری جگہ تو بتائیں کہ کس کی اطاعت کریں؟ آج کون ہے؟ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ دیکھیں، جو جھگڑے ہوئے ہیں مسلمان کمیونٹی میں، وہ اس اولی الامر کی میننگ کی وجہ سے۔ یزید اپنے آپ کو اولی الامر سمجھتا تھا، اس لیے کہ لوگوں نے بیعت کی، بلکہ یقین جانیں کہ اگر انسان غور کرے اور واقعی اسٹڈی کرے تو سب سے زیادہ جس کی بیعت ہوئی ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے اور ایک دو اور بندوں کے، اور امام کے ساتھ جو 72 ساتھی تھے، سب سے زیادہ جو بیعت ہوئی ہے وہ یزید کی ہوئی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہی بات رکھی جاتی تھی کہ آپ اولی الامر یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، لہذا آپ کا قتل جائز ہے۔ اس غلط تعبیر اور تفسیر کا نتیجہ یہ نکلا
کہ لوگوں کے لیے فرزند رسول کو ذبح کرنا آسان ہو گیا۔ اس کا مطلب بڑا اہم پوائنٹ ہے اولی الامر پہ غور و فکر کرنا، ایسے اس کو جانے دینا کہ چلو جی ٹھیک ہے جو بھی ہوا چلتا ہے، ہم تو جو ہے وہ یہاں رہتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں یا فلاں ہوتا ہے۔ لیکن خدا کا حکم ہے اطاعت کرو۔ اب تلاش کرنا پڑے گا اولی الامر کون ہے۔ بڑی علماء نے کبھی ادھر کبھی ادھر، جی یہ علماء ہیں، کون سا عالم ہے جی؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ؟ نہیں جی شیعہ کی تو بات سنتے نہیں۔ یہ کون سے عالم ہے؟ کوئی کسی نے کہا نہیں جی وہ امت ساری اکٹھی ہو جائے تو، کب امت اکٹھی ہوئی؟ کس بات پہ اکٹھی ہوئی؟ یہ سب ٹامک ٹوئیاں ماری علماء نے اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کوئی مانا نہیں کر سکے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، خود قرآن بھی کہہ رہا ہے، یہی آیت کہہ رہی ہے کہ رسول سے پوچھو۔ کیا صحابہ نے ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ رسول سے پوچھیں؟ کیا بعد میں جو محدثین ہیں ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ سوال کریں پیغمبر سے یہ اولی الامر کون ہے، کہ کس سے ان کی اطاعت کرنی ہے، یہ کون شخصیتیں ہیں، اور اگر ہم نے چننا ہے تو ہم نے کیسے چننا ہے، طریقہ کار کیا ہے، جو قرآن نے اطاعت واجب کر دی ہے۔ اور اگر کہو کہ جی اگر وہ شریعت پہ چلے تو بات مانو، نہیں تو پھر کون معیار کون ہے فیصلہ کرنے کا کہ شریعت پہ چل رہا ہے یا نہیں؟ کس قدر تضاد ہے کہ وہ ادھر حکم ہے کہ بھئی وہ اطاعت کرو، ادھر کہا جی کوئی وہ اطاعت جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے لوگوں نے کہ وہ شریعت پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ بڑا تضاد ہے، اور اسی سے حرج مرج اور فتنہ و فساد بنے اور بنتے ہیں۔ لہذا حتماً آپ لوگوں کو کیسے اولی الامر کو لینا ہے پیغمبر کے بعد؟ الیکشن کے ذریعہ؟ پیغمبر نے کوئی تعلیم نہیں دی الیکشن کی۔ زندگی پیغمبر کی جتنی ایز اے پیغمبر زندہ رہے ان کی تھی اپوائنٹمنٹس تھیں، امبیسڈر خود اپوائنٹ کرتے تھے، مدینہ جاتے امام خود اپوائنٹ پر کر جاتے تھے، کمانڈر خود اپوائنٹ کرتے تھے۔ لوگوں کو سکھایا ہی نہیں کہ تم نے کیسے کسی کو الیکٹ کرنا ہے۔ تو کوئی آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی جب پیغمبر نے سکھایا نہیں؟ بلکہ تو یہ تو بدعت حسنہ بن جائے گی یا سیئہ بن جائے گی جو بھی کہو، چونکہ پیغمبر نے نہیں سکھایا۔ پیغمبر کی سنت یہ رہی ساری زندگی کی اپوائنٹمنٹ، وہ کمانڈر ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے تم لوگوں نے میری طرف سے۔ وہ آدمی پیش نماز ہے مدینہ سے نکلتے ہوئے، وہ اس کے پیش نماز پڑھنی ہے تم نے۔ پیغمبر کی ساری زندگی یہ سنت رہی۔ پھر پیغمبر کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب اللہ کہے کہ اطاعت کرنی ہے، قرآن کے فالوور کو اطاعت کرنی ہے، پیغمبر چھوڑ جائیں گے بغیر بتائے؟ عزیزان گرامی، بہت بڑا الزام ہے اللہ جل شانہ کے اس پیغمبر پر کہ کہیں کہ بغیر بتائے، بغیر کوئی تعلیم دیے چلے گئے۔ وضو بتایا کیسے کرنا ہے، نماز پڑھنا بتائی کیسے کرنی ہے۔ ایک آدمی مر گیا، اس کا وارث کون ہوگا؟ تھوڑا سا مال چھوڑ گیا، کون وارث ہوگا؟ قرضہ چھوڑ کے مر گیا، کون قرضہ ادا کرے گا؟ لاکھوں درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول گرامی کی ذات پر اور ان کی آل پر کہ جنہوں نے کسی مسئلے کو نہیں چھوڑا بغیر وضاحت کیے، جو قرآن نے حکم دیا کہ اطاعت کرنی ہے ہم نے۔ اب بتائیں پیغمبر نے کیا کیا؟ پھر لوگ اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ ایک پروپیگنڈا چلا، ٹھیک ہے کسی بزرگ نے غلطی کی تو ضروری ہے ہم اس پہ جو آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں۔ پیغمبر نے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر نے لوگوں کو تعارف کرایا، کہیں جو ہے وہ چادر کے نیچے جمع کر کے یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں۔ آیت مبالہ میں غدیر کے روز بڑے مجمع میں 1,24,000 صحابہ میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور پھر سب کو کہا کہ جاؤ علی کو سلام کرو علیہ السلام کے۔ ایک ٹینٹ لگایا کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ کافی لوگوں نے کہا علی مبارک ہو، آج آپ مومنوں کے امیر ہو گئے ہیں۔ بتائیں، اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یہ امیر المومنین کا لقب جو ہے یہ حضرت علی کے علاوہ دوسری کسی امام پر ہم اپلائی نہیں کرتے، صرف امیر المومنین کی ذات ہے، خصوصی لقب ہے یہ۔ لیکن دوسری طرف تو اس کو ہر یزید کو امیر المومنین لوگ کہنے لگے تھے۔ کیوں ہوا یہ غلطی ہوئی عزیزان گرامی؟ کوئی بات نہیں، اگر بزرگوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم کیوں اس پہ آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں؟ اس آیت پہ سوچو۔ صرف ایک بات متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر آپ سوچیں نا
بغیر کنڈیشن کے، جس طرح انکنڈیشنلی رسول کی اطاعت کا حکم دیا اللہ نے، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اولی الامر کو ہر صورت میں معصوم ہونا چاہیے، چونکہ کسی کی بھی انکنڈیشنل اللہ اطاعت کا حکم نہیں دیتا، چونکہ اللہ اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اب کون ہے وہ معصوم؟ جی اگر آپ غور کریں، تلاش کریں تو مل جائے گا وہ کون معصوم ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں ساری زندگی جیا، پیغمبر کے بعد بھی جیا، میں نے پیغمبر کی سنت کی لمحہ بھر بھی خلاف ورزی نہیں کی، درود و سلام ہو علی بن ابی طالب کی ذات پر۔ لیکن لوگوں نے خواہ پروپیگنڈوں اور سیاسی چکروں میں پڑھ کر علی کی بات ہی نہیں سنی، حتیٰ کہ علی علیہ السلام سے حدیث لینا بھی چھوڑ دی۔ آپ بتائیں، گنے، میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاست میں بیٹھ کر گنے کتنی حدیثیں لی ہیں علی بن ابی طالب سے؟ جو پیدائش کے دن سے لے کر وہ پیغمبر کی گود میں پلا، اور پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، لیکن لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تلاش کرو علی بن ابی طالب کے فرامین، تلاش کرو۔ نہج البلاغہ کے بارے میں کہتے ہیں جی تو سید رضی کا جو ہے وہ تیار کر دی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہماری کتب حدیث کے بارے میں کہتے ہیں جی ان میں تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، آپ نے کتب حدیث، عزیز گرامی اس بات پہ نہ جاؤ کہ یہ ہماری اور وہ ان کی ہے۔ حدیث اگر آپ کو ملتی ہے مناسب ذرائع سے اور چینل سے تو اس کو لے لو، پوچھو، اہل بیت رسول سے پوچھو نا، جنہوں نے وہ کسی سے نہیں پڑھے۔ مجھے بتاؤ امام حسن امام حسین نے کسی سے پڑھا؟ ان سے پوچھ لو۔ مجھے بتاؤ علی بن الحسین زین العابدین صاحب نے کسی سے پڑھا؟ کوئی ان کا اور استاد ہے؟ وہ حدیثیں کہاں سے سیکھی انہوں نے؟ مجھے بتاؤ محمد بن علی حضرت امام باقر کس سے پڑھا انہوں نے؟ جعفر ابن محمد جعفر صادق کس سے پڑھا انہوں نے؟ کوئی استاد بتاؤ ان کا، حدیثیں کہاں سے لی، کس مدرسے میں پڑھتے رہے؟ یہ ایک چینل ہے، اتنا خوبصورت چینل ہے جو حجت ہے ہم تمام مسلمانوں پر۔ ان سے پوچھو کہ اولی الامر کا مطلب کیا ہے۔ حتیٰ کہ سب سے پہلے تو صحابہ کرام کو پوچھنا چاہیے تھا، پوچھا گیا، لیکن ایک وقت آیا کہ جب سیاسی چپکلس ہوئی تو ان حدیثوں کو لوگوں کے سامنے سے، اس لیے حدیثیں جلائی بھی گئیں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں رہیں ہی نہیں، حدیث کی روایت منع کی گئی۔ پلیز اپنا فائدہ اپنا سوچیں، کسی دوسرے کا نہ سوچیں۔ اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے، یا جو چاہے گا اللہ ہر ایک ساتھ جو سلوک کرے گا وہ اس کی اپنی مرضیاں کرے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو اولی الامر کون ہے؟ سوچیں اور غور فکر کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ معصوم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غور کریں کہ کون ہو سکتا ہے، تلاش کریں، کوئی بات نہیں، مل جائے گا۔ جو تلاش کرتا ہے خدا اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ اولی الامر کو ہر زمانے میں ہونا چاہیے، تب ہماری ذمہ داری پوری ہوتی ہے۔ کون ہے آج اس زمانے میں جو اس کو اولی الامر کہا جا سکے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، میرے 12 وزیر ہوں گے، سارے قریش سے ہوں گے، سارے بنی ہاشم سے ہوں گے۔ یہ جملہ کاٹ دیا گیا بنی ہاشم والا۔ اس کے بعد یہ 12 کون؟ لوگوں نے پوچھا۔ اولی الامر کون؟ لوگوں نے پوچھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا، دیگر جناب سلمان فارسی نے پوچھا۔ یہ حدیثیں روایت ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا میرے علی ہے، اس کے بعد میرا حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر اس طرح علی ابن حسین ہے، پھر محمد ابن علی۔ تمام ائمہ کے نام پیغمبر نے بتائے ہیں۔ لیکن یہ اگر اس لیے کچھ کتابوں کو پروپیگنڈا کیا، یہ بڑی اچھی کتابیں، اس لیے کہ ان میں وہ نام نہیں آئے، اہل بیت سے جو ہے وہ حدیثیں نہیں لی گئیں۔ آج تلاش کرو، خدا کے لیے اپنا فائدہ سوچو، اہل بیت کی احادیث تلاش کرو کہاں ہیں۔ کیا وہ نہیں بیان کرتے تھے؟ نہیں، لوگوں نے سنی انسنی کر دی۔ لہٰذا اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کے احادیث کو تلاش کرو، اور بس کسی دوسری طرف نہ دیکھو، لگ جاؤ کہ یہی اگر ثابت ہو جائے آپ کے لیے کہ یہی 12 ہیں تو چپ کر کے لگ جاؤ۔ نہ شیعوں کی ہماری غلطیاں دیکھو، نہ دوسروں کی غلطیاں دیکھو، اپنے آپ کو سنبھالو۔
کہ اللہ اور رسول کی طرف سے حکم ہے کہ اولی الامر جو ہیں وہ کچھ نہیں کچھ کہنے لگے جی وہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے اولی الامر کے بارے میں، سیدھی بات ہے، اولی الامر پیغمبر کے نظام کا حصہ ہے کہ تم اولی الامر جو ہیں وہ اس کی اطاعت کرنی ہے، پیغمبر سے پوچھو نا، سیدھی بات ہے۔ نہ الیکشن کروائے، نہ کسی کو ترجیح دی، تو پوچھے کون ہے؟ پیغمبر نے بتایا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اور سب کے نام بتائے ہیں۔ اللہ آپ کی توفیق میں اضافہ کرے، مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، تاکہ ہم جو ہیں صحیح معنوں میں اس راستے پر چلیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا ہے، اور پیغمبر نے اس کا جو ہے وہ راستہ ہمیں بتایا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔